الرحیم انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہم اولاد ام رسول خدا ہیں، ہم اولاد ام رسول خدا ہیں، یہ تشخص بھی اپنا سب سے جدا ہے۔ اج دے ہی خوبصورت بابرکت اور عظیم الشان پروگرام دے میزبان تے روح رواں سردار عطا اللہ خان عباسی صاحب تشریف گھن آمن والے قابل صد تعظیم و تکریم جید علماء و فضلاء کرام تے مشائخ عظام، قرب و جوار کنوں تشریف گھن آمن والے میرے سارے وسیب دے بھراوو، سردار عطا اللہ خان عباسی جڑے کہ میرے چاچے بھی ہیں اور میرے نال بڑا پیار فرمیندے ہیں، انہوں نے میرے کو فرمائش کی ہے کہ میں کوٹ سنجر خان دے ہی عظیم الشان مدرسے دا تاریخی حوالے نال تعارف کراواں۔ میں حیران آتے تھوڑا جا پریشان ہوں کہ جتھاں اتنے عظیم جید علماء و فضلاء کرام اور مشائخ عظام اور تساں جی ہے صاحب علم لوگ موجود ہوئے، اتھاں میں جی حقیر پر تقصیر ناچیز عاجز احقر العباد دا علامہ ایویں ہے جویں چٹے اینگ دے چمک دے سج کو چراغ دکھاواں، لیکن چونکہ چاچے سے دا حکم ہے بل اے بھی حوصلہ افزا کالے کہ وسطی بھی اپنی ہے، مدرسہ بھی میرے بنیاد ہے، بل سنن والے تساں جے مہربان جانو سنانو بیٹھن، بل بہرحال اٹا نالا دا کرنا ہی پوسے نا۔ معزز سامعین کرام، صرف میرے اور تہاڈے نہیں بلکہ پوری کائنات دے قیامت تک 18,000 مخلوقات دے نبی اور اللہ تعالیٰ دے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین ختم المرسلین امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کون و مکان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم دے والد صاحب 12 بھرا تے 6 بھیڑی ہیں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 11 چاچے جڑے ویلے نبوت دا تاج پوایا گیا تے 9 چاچے نے اسلام قبول نہ کیتا، بلکہ ایک دے بارے میں تو قرآن پاک دے وچ سخت ترین وعید نازل تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صرف 2 چاچے نے اسلام قبول فرمایا، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام دی دوجھی غزوہ احد دے وچ شہادت دا رتبہ پاتا، ابو جہل دی بیوہ ہند نے آپ دی میت مبارک دی بے حرمتی کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی شہید چاچے کو سید الشہداء دا خطاب عطا فرمایا۔ غزوہ اور جنگ دی وضاحت کر رہے، جنگ ہر ہوں لڑائی کو آکھا ویندے جن دے وچ 2 متحارب فوجاں آپس وچ لڑن، لیکن غزوہ ہوں کو آکھا ویندے جن دے وچ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با نفس نفیس شرکت فرمائی، اور تاریخ اسلام دے وچ 27 جہاں جنگیں غزوات ہیں جنہاں دے وچ
اگر ایویں گزارا کر سکو تو میں چالاک انسان. بولو بولو صحیح ماشاءاللہ. بولو جی. اسلامی تاریخ دے وچ 27 ایجاں غزوات ہیں جن دے وچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے با نفس نفیس شرکت فرمائی. اے اسلام تواڈے سواڈے واسطے ایویں جھولی وچ کھلے دی ٹوکری وچ سجا کے نہیں پیش کیتا گیا. ہندے واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت قربانیاں دیتیں، تکلیفاں برداشت کیتے نے، دکھ برداشت کیتے نے، گھر کو بے گھر کیتے کتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طیف دے بازارے میں پتھر مارتے زخمی کیتا گیا. کتیں غزوہ خندق دے سنگ لاٹھ دھرتی دے ہوتے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بکھے پیٹ دے ہوتے پتھر بدھ دے کڑاری دے پھابڑے دے نال اٹھیں خندق کھدی. کتیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے مبارک دے وچ کنڈے بچھائے گئے. کتیں آپ دے ہوتے کوڑا کرکٹ سچا گیا اور کتیں آپ کو شہید کرن دی خاطر سجدے دی حالت وچ اٹھ دی اوجری سٹی گئی. کہیں ککڑ دی اوجری نہ سٹی گئی، اٹھ دی اوجری چار جنے چار لکھو، بلکہ کہیں آپ کو شہید کرن دی نیت نال کفار نے نماز دی حالت وچ گلے مبارک دے وچ کچی مبارک دے وچ کپڑا پاک نے تے گوگھا دے ونڈی کوشش کیتی گئی. کتیں غزوہ احد دا میدان گواہ ہے کہ آپ دے دندان مبارک شہید تھے، بلکہ کتیں اے ظلم دی انتہا بھی کیتی گئی کہ آپ دی زوجہ محترمہ مطہرہ مقدسہ میری تواڈی اور قیامت تک آن والے مسلمان مومنین دی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ہوتے سنگین الزامات دا بھی صدمہ سانا کیا. حاضرین محترم، تجھے چاچا جنہوں نے اسلام قبول فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہن، جنہیں دے نال آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاٹھا پیار اور اکثر فرمیندے ہیں کہ اے میرے چاچا تساں میں کو ڈاٹھے پیار ہے اور میری آل وچ شامل اور ہنے چاچے اور ہنے دی آل واسطے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حق تو زبان نے کئی دفعہ خیر و برکت دی اور بھلائی دیاں دعائیں فرمائی. اسلامی شریعت دے وچ تمام احکامات ہکی کس طرح نازل نہیں تھے. جیویں جیویں مسلمانوں دا ذہن بڑھدا گیا، تبلیغ و تعلیم دا اثر تھیندا گیا، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ احکامات شریعہ نازل فرمائے. اسلامی تاریخ دے شروع وچ سود دا کھاون، سود دا کاروبار حلال اور جائز ہے، لیکن ایک موقع تے جناب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ دی مجلس تشریف فرماہن، جبریل امین تشریف گھنے اور عرض کے سونا آج کو بعد اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیتے. محفل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے آپ دے چچا ہن، پیارے چچا ہن، موجود کوئی نہ ہن. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا مندی دا اعلان فرمایا اور نالے فرما دیتوں نے کہ میں اپنے چاچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرفوں بجتن سارا سود معاف کرے نہ صرف موڑی نہیں بھی کیوں. جڑے ویلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی روایت دا پتہ لگا کہیں بھی محفل سن تے انہاں کو جڑے صحابی نے مجھے عرض کی تھی کہ سنا تمہارا نا گھنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دی حرمت دا اعلان فرمائے کہ تمہارا سود بھی معاف فرما دیتے نے. تو اتنے خوش تھے کہ آپ نے آکھیا کہ اگر میرے بھتریجے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک مبارک زبان تے میرا نام گھنتے سود معاف فرمائے نے تو میں ہی کچھ وچ ساری موڑی معاف کرتا. اور جڑے ویلے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان دا پتہ لگیا ڈاڈے خوش تھے اور خوش تھی خرید ڈھیر ساری خیر و برکت دی دعا فرمائی نے. اور کئی مواقع دے ہوتے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائیے کہ اے میرے اللہ میری ہی چاچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو ہمیشہ حکمران رکھی، بادشاہ رکھی. مختلف روایات ہیں لیکن ایک روایت عرض کر رہا حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترم ہے
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چاچی ہن حاملہ ہن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر تھیاں اور عرض کی نے سونا دعا فرماؤ اللہ سے میرے پتر دے جی میں مکالمہ پڑھے میں ہو بہو عرض پہ کرنا کیونکہ خیانت جگہ نہ وہ گناہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی اگر دھی جو سے تک مار کھتے سو کیا عرض کی نے سونا یہ تا سوچے ہی کونے سے بلا فرمائیوں نے کہ اگر دھی تھی کی تو تو صحیح اولاد تو تھی دے سو لیکن چاچی نے عرض کی سنا میری خوشی یہ ہے کہ میرے پتر ہوئے بل فرمائیوں نے کہ چاچی اگر پتر بھی جاوے بل خاندان دے واسے نیک نام نہ تھا تو بلا عرض کی نے سنا میں آپ دی خدمت چاہوں سے خیر کی دعا منگوانا سے بیٹھے جو ہے فرمائیوں نے کہ بجو جنا بال تھی وید بل میں چاہ بھی بال تھا چاچی محترمہ ہوں لفتے جگر کو نو شیر خار کو اور نو مولود بال کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چاہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوں نو مولود شیر خار بچے کو جڑا کہ اصل وچ حسبی نسبی آپ دا سکا سود ہے اپنی جھولی مبارک کے چاہتوں نے خیر و برکت دی دعا فرمائیوں نے اپنے لعاب دہن مبارک کو چٹوائیوں نے اور آپ دے واسطے وسیع علم دی دعا فرمائیوں نے اور میں حیران ہاں پہلے میں ہی سوال دا جواب نہ مل رہا کہ عباسی میں جی کیا کون ہے جو انہاں اتنا عرصہ حکمرانی کی تھی تو انہوں نے جواب میں کو ہوں نہیں ملیا جنا میں واقعہ پڑھوں کہ جیڑے ویلے واپس ریتوں نے چاچی کو بال تے فرمائیوں نے کہ چاچی ایک ہنو ابو الخلفاء کو واپس چاہ بنو عربی دان حضرات صاحب تشریف فرمائن وہ تو چنگی طرح تے ابو الخلفاء دے لفظ میں نہ سمجھن تساں بھرامے کو سمجھ آن واسطے عرض ہے کہ عربی دے وچ ابو وہ کہندے پیو کو والد کو باپ کو اور خلفاء جڑا ہے لفظ خلیفہ دی جمع ہے اور خلیفہ دا معنی ہے بادشاہ اگر فرماوے نہ کہ ابو الخلیفہ کو چاہ بنو تو والے ایک بادشاہ دا پیو ہویا لیکن فرمائیوں نے کہ ابو الخلفہ کو چاہ بنو لیکن مطلب ہے کہ ڈھیر سارے بادشاہ دا پیو اور یہ ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں دی اولاد کو اگلی نسلیں کو تاریخ دے وچ مختلف نامے نال پکاریا تے جانیا ویندے انہیں کو عباسی بھی آکھیا ویندے انہیں کو خاندان بنو عباس بھی آکھیا ویندے انہیں کو خاندان عباسیہ بھی آکھیا ویندے اور خاندان آل عباس بھی آکھیا ویندے اور انہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 55ویں پیڑھی وہ بیٹھی ہوئے سردار عطا اللہ خان عباسی صاحب 56ویں پیڑھی پہ میں آپ کھڑا تھا محمد عزیر خان بن عبد الوحید خان بن عبد الرحمن خان بن سنجر خان بن فاضل خان بن چوجا خان بن فاضل خان بن سنجر خان بن بکھر خان بن سنجر خان بن بکھر خان بن فیروز خان عرف بیرج خان بن محمد خان ثانی یہ وال نام گھنے گلوں تک شام تھی ویسے بہرحال 56واں پیڑھی تے میں کھڑا تے 55ویں پیڑھی تے میرے پیارے چاچے سردار عطا اللہ خان صاحب بیٹھن محترم دوستو اے مدرسہ جن دی ایک خوبصورت عظیم الشان سنگ و آہن دے آمیزش نال بڑی ہوئی گرینڈ اینڈ ہیوج بلڈنگ وافر مقدار وچ کمرہ جات درس و تدریس واسطے کشادہ اور وسیع و عزیز حال اسلامی طرز تعمیر نال تیار کیتے کہ خوبصورت محراب و منبر قد آدم مضبوط اور محفوظ چار دیواری کشادہ وسیع آہنی گیٹ وسیع ضرورت کے تحت ضرورت خانے اور غسل خانے اور ایک جدید اور وسیع متنج خانہ ایمیں تا نہ یہ پہلے ایمیں تا نہ کیویں ہاں والی نہیں بولتے کیوں سردار عطا اللہ خان صاحب ہی مدرسے دے متولی سنبھالے ایک گارڈین تا ضرور ہے لیکن میرا ایمان ہے اور میرے کو یقین ہے
کہ ہی مجمع دے 50% آبادی کو اے پتہ بھی کو نہ ہو سے جو اے مدرسے کو بڑھان والی بانی مبانی شخصیت کون ہے. ہی مدرسے کو بڑھان دی پیچھوں روح اور بنیاد اور نیت کیا ہے. اے مدرسہ کیڑے سن وچ اور کیڑے حالات وچ بنایا گیا اور والی ہی مدرسے دی کامیابی اور کامرانی دے پیچھوں کیڑے کامل ولی سراج السالکین سلطان العارفین دی دعائیں کہ آج یہ مدرسہ شجر سایہ دار بن چکے. انہیں عالم اور انہیں چیزیں کو تلاش کرنے واسطے اب آپ پیچھے سے جڑنا کم سے تاریخ دی مٹی وچ لتھڑے ہوئے ورکیں کو جھاڑنا کم سے کہ بل او پکڑو میرا ہاتھ دے میں تو اب ہی مدرسے کی تاریخ سنا حالے تک تو میں صرف تمہید بدی ہے. میں ایک گناہگار دنیاوی بندہ ہم سکول دا ایک چھوٹا جا ٹیچر ہیڈ ماسٹر ہاں ناقص العلم اساڈے کرے رواج ہوندے سکولے وچ کہ بزم ادب دا پروگرام تھیندے تے ٹائم مقرر ہوندے 2-3 منٹ والا گھنٹیاں وچ دین والا ایک مہربانی کرے جو قاری جمیل صاحب گھنٹے نہ وچ جو کیونکہ آج میرے کو پہلی دفعہ موقع ملے اور میں چاہنا کہ میرے بزرگ دا نیک نام تو سارے سنتے بنو مہربانی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وقت پیچھے جو لبیاں عبداللہ بن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو موقع دے دعائیں ملیاں کہ اللہ سیاں ہی کو وسیع علم عطا فرماویں تے ایک گنو ابو الخلفاء کو چاہ ونجو یہ گلیں پیچھے دس ہے نا دعائیں کے اندی طرفوں میں گیا ہن سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات دی طرفوں بل کیا نعوذ باللہ من ذالک اپنے ہوں آخری پیارے نبی دی دعائیں کو اللہ سے رد کر سکتے کیا نا بل نتیجہ کیا نکتا کہ وہ بچہ اتنا وسیع علم حاصل کی تو نے کہ سارے علماء کرام صاحبان علم بہتر کر دیں وقت دی نزاکت کو جان ہوئے مختصر عرض کرنا کہ اتنا وسیع علم حاصل کی تو نے کہ مدینہ پاک تے جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کنو تعلیم حاصل کریں جان اور رہنمائی حاصل کریں جان اور تاریخ جو نے کو بحر علم اور حبر الامہ آکھا گیا ہے. یہ خوبصورت انہیں دے کو القاب ہیں. بحر العلم دا مطلب ہے علم دا سمندر, حبر الامہ دا مطلب ہے امت دا امام. اور مجھے دعا کہ چاچی ابو الخلفاء کو چاہ بنو تو اللہ تعالیٰ دی مرضی تے کرم نوازی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چوتھی پیڑھی تے انہیں دے بچے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی تیجی پیڑھی وچ عباسیں کو بغداد دے اوتے بادشاہی ملی. بغداد ایک چھوٹے جو شہر یا کہیں ملک کا نام کوئی نہیں. آج دی موجودہ جتنی بھی دنیا ہے ہندے تیجے حصے دے اوتے عباسیں دی حکومت ہے. ہجری سن دے مطابق سن 172 ہجری کو لا کری تے 656 ہجری تک 524 سال بن گئے. اور سن عیسوی یعنی انگریزی کے حساب سے سن 749 کو لا کری 1258 تک 509 سال تک 77 بادشاہ نے بغداد دوتے حکومت کی تھی. اور انہاں حکمرانوں نے جتنا بیا رفعی کام کیتے انہیں سارے انہوں بڑھ چڑھ کریں اور خاص شوق دے نال علم دے پھیلاؤ واسطے کوششاں کیتیاں. بغداد دی گلی گلی محلے محلے دے وچ مسجد تے مکاتب قائم کیتے گئے, درس گاہاں بنائے گئے سرکاری خرچے دوتے. اج تو سرکار ہاتھوں انہیں مدارس بھی بند کراؤ چاہتی ہے. ہوں وقت دے عباسی حکمرانوں نے اپنے خرچے دوتے شاہی خرچے دوتے لائبریریاں قائم کروائیاں مدرسے اور مکاتب قائم کروائے گئے. تاریخ چمدے کہ بغداد دے اوتے جڑے ویلے آخر وچ 1258 دے وچ ہلاکو خانے ہلاکت خیزی کیتی جتھاں بغداد دیا باقی تباہی و بربادی کیتس اتھاں انہوں نے ساریاں کتاباں جڑیاں لائبریری وچ بک خانے وچ پیا ہن جڑے کہ سینکڑے ہزاراں یا لکھیں دی تعداد نہ ہن بلکہ کروڑیں دی تعداد وچ ہن. انہیں سارے چاہتے دریا وچ سوارے تاکہ انہیں دی تہذیب و تمدن ختم تھی ونے. اور وہ تاریخ نہ لکھیں دن کیونکہ ہوں یہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کمپیوٹر سسٹم کوئی نہ ہن
ہاتھ دے نال لکھائی کی ویندی کانے دی قلم یا لکڑی دے کاٹھے دے نال قلم بنا کر کالی مس دے نال لکھا جانا اتنا ڈھیر سارے کتاباں ہن کہ درے دجلہ دے وچ جڑے ویلے ہونے کتابیں کو سٹیا گیا تے پانی دا رنگ بھی بدل گیا یہ تو کیا اندازہ تھی دے کہ اتنی سارے کتاباں ہیں والہوں خاندان دے وچ ایک شہزادہ ابو القاسم احمد المستنصر باللہ 1258 وچ مصر وچ تشریف گھن گئے یہ لٹ مار کو بچ کریں اور 1261 دے وچ مصر دے وچ اپنی بادشاہی قائم کی نے والہوں خاندان دے اٹھے 18 بادشاہ گزرے اور 257 سال تک حکمرانی کی نے اور والہی احمد ابو القاسم احمد المستنصر باللہ دے خاندان دی پنجویں پیڑھی دے ایک شہزادے سلطان احمد ثانی نے سن 1367 دے وچ مصر کنوں ہجرت کی تھی بلوچستان دے علاقے کیش مکران دے رستے کنوں سندھ تشریف گھنے اور والا اتھیں اپنی حکومت کی بنیاد رکھنے اور والی تھیں ہوں عباسی خاندان نے 239 سال تک حکمرانی کی تھی جتھاں کے 18 نواب گزرے اتھیں یہاں جو انہیں کو نواب یا امیر آکھا گنا میں بلا دوبارہ دوہرے نا کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عباسی دے کوئی 8 آتے ہیں کیا گوڑے نے اتنی حکومت اتنی لمبی حکومت بجڑے لئے واقعات پڑھی ہوں کہ میرے ہم کشنہ سوالیں دا جواب مل گیا کہ اصل اچھ پوچھی دے دعا کھڑی ہے نا کہ اے میرے چاچا اللہ میرے چاچے کے اولاد کو حکمران رکھیں والہی سلطان احمد ثانی سے دے چھینی پیڑھی دے ایک امیر چنی خان نے ہی حکومت کو بدھایا وسیع کیتا اور مضبوط کیتا اور یہ وہ امیر چنی خان ہیں جنہیں دی اگلی اولاد کلوڑا عباسی بھی پڑھئے تے داؤد پتر عباسی کی شاخہ بھی نکلیاں والہی امیر چنی خان دے 13ویں پشتے امیر فیروز خان جنہیں کو عرف عام گیرج خان آکھا ویندہ اور انہیں دی ایندہ نسل کو پرجانی آکھا ویندے میں ناچیز بھی پرجانیاں انہیں دا پتر انہیں دے 5 پتر بڑے نواب محمد بکھر خان تیسرے نمبر دے نواب بہادر خان لیکن شکارپور دی ایک ہی جنگ تھی بھی آپس دی ان میں ڈھیر سارے اصحاب شہید تھی گئے کوئی بھی نہ بچہ چھوٹے بڑے چھوٹے وہ بال جنہیں لوگ پگ نہ پوا سکتے ہیں مجبوراً بکھر خان دی پگ نواب محمد سنجر خان شہید تھی گئے نواب محمد سنجر خان اول جنہیں کہ شکارپور دے محلہ مہاوچ دفن ہیں اور اتنے پیر سنجر شاہ شہید دے نام دے مشہور ہیں یہاں پاک جڑی نوابی دی سردار محمد سنجر خان اول دے ہی وہاں پاک والا تیجے بھرا بہادر خان دے نوجوان بیٹے مبارک خان دے ہوتے آئی اور وہ نواب مبارک خان دا خاندان جڑے نواب سے بہاولپور دے نوابین بنے اور والہی خاندان نے بہاولپور دے ہوتے بھی سن 1747 کو نلا کری تے 1955 تک 228 سال تک بادشاہی کی کریں اور 12 نوابین گزرے ایک ٹوٹل 506 257 239 228 تساں حالی تک خالی بیٹھے ہو سو 1233 سال پڑھ دیں میں 1233 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے دی ہی اولاد نے حکمرانی کی تھی والہوں سنجر خان اول شہید جڑے شکارپور دے دفن ہن انہیں دی 5ویں پیڑھی تے سردار محمد چوڑیا خان صاحب نے اپنے پالے بچے نال وہ پترے سردار محمد فاضل خان سردار کرم خان نال دور عباسیاں کو آباد فرمائے انہیں اور ایک او دور آگے جتنا میں پوچھا کہ ایک اللہ والے نے سراج السالکین نے کتب الاقطاب نے سلطان العارفین نے دین پور شریف دے وچ بنیاد رکھ کری تے دین دی جوت جگا چکے ہیں اور وہ عظیم ترین روحانی شخصیت دا اسم مبارک ہے حضرت حافظ قبلہ خلیفہ غلام محمد سین رحمت اللہ علیہ اور جنہیں 1876 دین پور شریف آبادی تھی اور وہ میرے جد اعلیٰ سردار محمد فاضل خان صاحب پہلے مریدین میں شامل ہیں سب تو پہلی جڑی مریدین جو تھی کھے پئی ہے وہ میرے ناڑے سے دی ہے پر ناڑے سے دی ہے میرے اور سردار عطا اللہ خان سے بل ہی ناڑے فاضل خان صاحب دے دو بار وجہ سردار محمد سنجر خان چہرم پیچھو اول ہے وقت 200 میں ذکر چھوڑ گیا میں چہرم تے آ گیا
سردار محمد سنجر خان جڑے ہی کوٹ سنجر خان دے بانی جنہوں نے بنیاد رکھی، اور دوجھے سردار جان محمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اور میں ہوں ڈاڑے سردار جان محمد خان صاحب کو عباسی خاندان دا محسن اعظم بھی کہنا، بندور دے میرے برادری دے خان صاحبان اور کوٹ سنجر خان والے سردار عطا اللہ خان صاحب کو اور میں کو غنیمت جانو والی ایسی شخصیت اپنا پیدا تھی سن، اگر پڑھنے میں سکتے تو سن گنو، سن تے کوئی دماغ میں ذرا گنو۔ سردار جان محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1930 کے درمیان ایک کتاب لکھی جن دے سارے ریاست بہاولپور دے عباسی خاندان دی اور باقی اقوام دے شجرہ جات لکھے نے، 496 صفحات دے مشتمل کتاب ہے۔ شروع سردار محمد سنجر خان صاحب اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے بھائی صاحب کے نال بندور عباس رہائش رکھے نہیں ہیں، لیکن بعد میں 1920-25 کے درمیان آپ نے ایک کوٹ سنجر خان کی بنیاد رکھی اور ہی شہر کو وسائیوں نے، اور ول بھر چوڑی شریف کے بزرگ کی فرمائش دے ہوتے کیا کی تو نے کہیں کو نہ پتا اسے سن گنو یہ کوٹ سنجر خان کا نام دین پور شریف کے بزرگ کی فرمائش دے ہوتے دین آباد رکھا گیا، دین آباد رکھا گیا، جڑا کے بعد محکمہ مال کے کاغذات میں کوٹ سنجر خان بنیا۔ اور میں اتنے شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات نال عرض پیا کرنا کہ جناب میرے دادا صحیح سردار سنجر خان سی رحمت اللہ علیہ نے یہ کوٹ سنجر خان کی بنیاد رکھی، تے ہی بنیاد رکھاون وچ شر برادری دے قابل احترام وڈیرا ماہر خان صاحب، وڈیرا بھورم خان، وڈیرا گہمر خان، وڈیرا راول خان تے بادل خان صاحب نے خصوصی تعاون فرمایا۔ میں انہیں نے ہوں احسان شکریہ دی خاطر شکریہ کہنا اور ہاتھ بجا غلام شر برادری دا، والی ہی کوٹ سنجر خان کو نہ صرف بنیاد رکھاون شر برادری نے تعاون کیتا بلکہ ہی کو چھکاون تے ٹھمکاون میں بھی بھرپور تعاون کیتا۔ سردار جان محمد خان صاحب سردار جان محمد خان سے ڈیڑھ چھوٹے براہن 17 اپریل 1941 خمیس کے دن وفات پا گئے، اور وہ صرف ایک نہیں گھٹ 6 مہینے دے بعد یعنی 6 مہینے پورے آپ کو ایک نہیں گھٹ 16 اکتوبر 1941 خمیس کے دیاڑے سردار سنجر خان صاحب بھی اللہ کو پیارے تھی کہ جنہیں دے 4 اولاد ہیں۔ سردار مولوی عبد الرحمن خان صاحب جڑے نا چیز دے دادا سے ہیں، سردار احمد علی خان صاحب، سردار عبدالقادر خان صاحب، اور سب کو چھوٹے سردار محمد علی خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ پہلے ترے بزرگوں کو اللہ سی نے شروع میں اولادی فرما دیتا، لیکن سردار محمد علی خان صاحب بلکہ میں کہنا کہ سردار الحاج محمد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یکے بعد دیگرے 3 شادیاں بھی کی نے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ اولاد نہ تھی، کافی عرصے تک اولاد نہ تھی۔ میں اور پڑھ گیا، میں اور دروازے سے پڑھ گیا، گھبراؤ نہ، یکے بعد دیگرے 3 شادیاں فرمائی انہیں، لیکن اللہ کی مرضی دے کو مجال ہے اولاد نہ تھی، کافی عرصہ تک اولاد نہ تھی من دے وجہ کروں آپ دے چونکہ آپ نیک سیرت نیک دل اللہ والے اور سخی ہیں، انہوں نے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق میرے کو حسبی نسبی اولاد نہیں عطا فرمائی، کیوں نہ میں روحانی اولاد بناواں تاکہ بے نام و نشان نہ رہاں۔ اور نال یہ بھی خیال آئے انہیں کہ آج بھی تعلیم کی طرف توجہ گھٹے تو سن 1945 کی گال پیا کریں تو کیا حال ہو سے جی حالت نہ اندھیرا قرب جوار دور و نزدیک تک کوئی مدرسہ کوئی تعلیمی ادارہ کوئی نہ سردار صاحب کی دوسری نیت یہ ہے کہ اتھاں علم کا ایک ایجھا ادارہ کھولیا ونے کہ لوگ فیض حاصل کریں، یہ تو خیال آمن دے نال یعنی ایک روحانی اولاد بڑھاون تے دوجا اتھوں دے جوہلا کو اقوام کو تعلیم دیوان دی خاطر یہ مدرسہ جتاں تساں بیٹھوں چھے بجلا پکھے اے سی تے بلب کولر ہیں خوبصورت کشادہ عمارت ہے
1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਰਸੇ ਦੀ 76 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ جی 1945 اچھا یار ہے گال ہے علماء کرام تشریف دینا مند واہ واہ کرے دو میں گناہ گار یہ چکا نہیں واسطے الحمدللہ اللہ کی تعریف چا کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق سبحان اللہ چا ہو یہ تھوڑا جا میں کو واہ واہ کے سو تو میرا پٹرول پاؤں میں سے مقررین دی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ اگوں اگر خدا نہ خواستہ شد بولتے سمم بکم بیٹھے ہو نا والا مزہ نہیں آتا ای میں لگتا ہے نندرے خیر 76 سال پہلے 1945 دے وچ ہی مدرسے دی بنیاد رکھی تے کیا تھا مدرسہ کیا تھا وہ دیرہ شریف کھڑے وچے ہوندی عمارت کو مدرسے دے طور تے استعمال کیتا گیا گولے دے گوٹھ دے کوری برادری دے بزرگ اللہ کی وجہ سے رحمت اللہ علیہ جنہوں کو میاں جی سدے ہیں وہ پہلے استاد مقرر تھے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد 17ویں رمضان المبارک 1947 جنا پاکستان بنیا صرف میرے نام پورے علاقے دے استاد الاساتذہ قبلہ و کعبہ محترم و مکرم معظم حافظ القرآن حافظ کرم دین صاحب مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ کو اتنی ہی استاد مقرر کیا گیا انہیں کو جانتے ہوگا نا ماشاء اللہ انہیں کو استاد مقرر کیا گیا بولا باقاعدہ مدرسہ بنوایا گیا مدرسہ کیا ہے ایک کچا کمرہ بول وقت دی ضرورت ہے نال ایک بیا کچا کمرہ کانے دی تپلیں دی چھت کڑی اپنا کرڑ دے کاٹھیں دی شدیراں بل کرڑ دے وچ کاٹھاں بطور کڑیاں کو میں غریب نے بھی آخر کو ڈٹھا ہا نے دوہی کمرے دے درمیان ایک جالا ہا کوئی اتھاں سیور کو نہ لگا تھا نہ 500 ووٹ والا بلا تو مٹی دے تیل تے بلن والی لالٹین اتھیں رکھی دی ہے رات دے طلبہ کرام ہوں لالٹین دی ہلکی جی روشنی وچ درس و تدریس کریں ہن نال ایک چھوٹا جا اونچا تھلا موسم دے مطابق اتھیں آل بہتے پڑھتے ہن ایک نلکا ایک غسل خانہ ایک صرف استنجا خانہ باقی درختیں دی ماشاءاللہ بہت آت ہے اللہ اللہ خیر صلاح لیکن چونکہ